اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورت یعنی بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کسی کام کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت بنایا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے محبوب بندوں کو بیٹیوں سے نوازتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں عورت کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور اسلام نے عورت کو وہ حق دیے جو دنیا میں اور کسی مذہب نے اسے اتنے حق نہیں دیے۔ میرے دوستو، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے اس پر نحوستیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، منحوسیت چھا جاتی ہے۔ دوستو، عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے، بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کا سچا دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ اور سکھ میں ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس عورت کا مقام اتنا بڑھا دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے۔ دوستو، معاشرے میں عورتوں کا فطری مقام اس کا گھر ہے، جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے جو کسی دوسرے مذہب نے عورت کو نہیں دیا۔ ہمارے مذہب اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا ہی مذہب اسلام ہے جس نے رشتوں کی پہچان کرائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کی کچھ خوبیاں بتانے جا رہے ہیں، جن خوبیوں سے عورت کا کردار مزید مزین ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ عورت کی وہ دو غلطیوں کے بارے میں جس سے عورت کو منحوس قرار دیا گیا ہے۔ یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی بتائیں گے کہ حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں حضرت علی کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو لائک تو کر ہی دیا ہوگا، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی شیر خدا، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو مولا علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا، لیکن افسوس یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، یا علی وہ کون سے کام ہیں؟ حضرت امام علی نے فرمایا، گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں دو عیب پائے جائے۔ پہلا عیب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کی غیبت کرتی ہو، ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، اور دوسرا عیب کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ یاد رکھنا، یہ وہ نحس عادتیں ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوگی، وہ اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی برباد کرتی ہے۔ یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ گھر کی خوشحالی، برکت اور سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ دو کام، ایک ہے غیبت کرنا اور دوسرا ہے جھوٹ بولنا۔ یہ دو کام عورتوں کو نہیں کرنے چاہیے، ان کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی یہ کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ نیک عورتوں کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں تو ہم آپ کے لیے
نیک عورتوں کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرمانبرداری سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرمانبردار ہے اور خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ عورت کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنے جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کے اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت ہی اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضوں میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ جب شوہر اسے بلائے اور وہ اگر سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے، شوہر کے پاس جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے تو جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہے۔ پیارے دوستو، نیک عورت کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ستر و حجاز کی مکمل پابندی کرنے والی ہو۔ مسلمان عورتوں کے لیے پردہ اسلام کے خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ہے۔ پردے میں عورت کی عزت کی حفاظت ہے، پردہ رحمت ہے۔ اسلام میں عورتوں کو بیش قیمتی قرار دیا ہے، اسی لیے اس کی حفاظت اور صیانت کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ یہاں پر ہم اپنے بہنوں کو یہ بات بتاتے چلے کہ شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اس طرح سے آئی ہے کہ جو کام کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ چند حدیث آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بھی کوئی اجنبی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی غیر عورت یا اجنبی عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ بیٹھے۔ پیارے دوستو، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، وہ اجنبی مرد سے ان شرائط کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آواز میں لچک، شیرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ دوسری شرط، صرف با قدر ضرورت بات کرے، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کرے۔ تیسری شرط، پردے کی اوٹ سے بات کرے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ کسی غیر محرم سے بات نہ کرے، کسی غیر عورت سے بلا وجہ بات نہ کرے۔ اللہ پاک تمام بہنوں کے گھروں کو آباد کرے۔ اللہ پاک ان کے شوہروں کو نیک اور فرمانبردار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں